لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ مومن وہ ہوگا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہوگا، منافق وہ ہوگا جو علی سے بغض رکھتا ہوگا۔ یعنی معیار ایمان اگر کوئی ذات، کوئی شخصیت ہمیں ملتی ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو جب بھی ہم ان کی صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ سے کوئی روایت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری روایات کی شروحات موجود ہیں، اپنی طرف سے کیوں باتیں نکال کر لاتے ہو؟ ان کی شروحات کی طرف رجوع کرو۔ صحیح بخاری کی مشہور زمانہ شرح فتح الباری، کہ حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ مولا کائنات کا ذکر خیر کریں، یعنی مولا کائنات کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا پسند نہیں کرتی تھی حضرت عائشہ۔ یہ آپ کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کا یہ دستور تھا جہاں تک ہو سکتا وہ علی کا ذکر خیر سے نہ کرتی۔ حضرت عائشہ بلند آواز سے ہم کلام ہو رہی ہوں، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا یہ بنت فلانا ہے، فلانے کی بیٹی، کہ میں دوبارہ نہ سنوں کہ تم رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کہیں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کسی سے محبت کرتا ہے؟ تو اس کا ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے یا تو خود خدا بتائے گا یا رسول اللہ بتائیں گے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں ہمیں فقط ایک ایسی شخصیت ملتی ہے کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے، یعنی یہ محبت دو طرفہ ہے۔ اور ہم جب روایات میں چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت جو کہ صحیحین میں نقل ہوئی ہے، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلٌ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یعنی مولا کائنات کے حوالے سے میدان خیبر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کل میں اس کو علم دوں گا، اس کو پرچم دوں گا کہ جس کے ہاتھوں سے اللہ ہمیں فتح دے گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یعنی اب اس سے کیا چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مولا کائنات تاریخ اسلام میں وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور روایت جو ہے وہ ہمیں خود صحیح مسلم میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس میں لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو معیار قرار دیا کس چیز کے لیے؟ کہ مومن وہ ہوگا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہوگا، منافق وہ ہوگا جو علی سے بغض رکھتا ہوگا۔ یعنی معیار ایمان اگر کوئی ذات، کوئی شخصیت ہمیں ملتی ہے، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اب مومنین ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کا رویہ مولا کائنات کے جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ میری محبت حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اس کے بعد وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو اللہ کی محبوب قرار پائی؟ تو مولا کائنات کے حوالے سے کچھ شخصیات کا کیا رویہ رہا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح بخاری آپ کی اسکرین پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اس میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی کہ میرے گھر آپ کی تیمارداری کی جائے۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی، چنانچہ آپ دو آدمیوں کا سہارا لے کر نکلے۔ اب وہ دو آدمی کون تھے؟ ان میں سے ایک حضرت عباس تھے، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، وہ کہا وَقَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخر، ایک حضرت عباس سے دوسرے نام نہیں لیا، یعنی ایک اور مرد تھا کوئی، اب وہ نام نہیں لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ دوسرے مرد کا جو نام نہیں لیا وہ کون تھا۔ اس کے بعد راوی کیا کہتا ہے؟ راوی حدیث حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس سے حضرت عائشہ کی اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ دوسرا شخص جو تھا وہ کون تھا جس کا حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اب یہاں یہ چیز ایک ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ نے مولا کائنات کا نام نہیں لیا۔ اب اگر ہم یہاں سے خود کوئی بات کریں تو کہیں گے یہ رافضی اپنی طرف سے تعویلیں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے بات گھڑ کر لائے ہیں۔ تو جب بھی ہم ان کی صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ سے کوئی روایت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری روایات کی شروحات موجود ہیں، اپنی طرف سے کیوں باتیں نکال کر لاتے ہو؟ ان کی شروحات کی طرف رجوع کرو۔ چلیں جی ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں اب اس کی شروحات کی طرف۔ صحیح بخاری کی مشہور زمانہ شرح فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی، یہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں۔ قولہ قال هو علی بن ابی طالب زاد الاسماعیلی من روایت عبد الرزاق عن معمر ولکن عائشہ لا تطیب نفسا له بخیر،
یعنی حضرت عائشہ نے وہاں پر کیوں نام نہیں لیا مولا کائنات کا؟ اس لیے چونکہ حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا مولا کائنات کا نام لینا، وہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد ولابن اسحاق فی المغازی عن الزہری ولکنھا لا تقدر علی ان تذکرہ بخیر۔ اب یہاں پر یہ کیا ابن اسحاق نے اپنی مغازی میں زہری سے کیا نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ مولا کائنات کا ذکر خیر کریں، یعنی مولا کائنات کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا پسند نہیں کرتی تھی حضرت عائشہ۔ یہ ہو گئی آپ کی شرح، جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری روایات کی شرح موجود ہے تو ہمارے علماء نے جو شروحات لکھی ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ چلیں جی، ہم نے اس کی طرف رجوع کیا، ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کو مولا کائنات کا نام لینا پسند نہیں تھا، یعنی اس شخصیت کا نام لینا پسند نہیں تھا جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن حضرت عائشہ یہ عبادت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب مومنین یہی روایت جو ہے وہ مزید وضاحت کے ساتھ ہمیں مسند امام احمد ابن حنبل میں ملتی ہے۔ جب ہم مسند احمد ابن حنبل میں چلتے ہیں تو بالکل یہی روایت آتی ہے، جب ہم اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں تدری من ذلک الرجل، کیا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرا مرد جو میرے ساتھ تھا وہ کون تھا؟ وہ علی بن ابی طالب، وہ مولا کائنات تھے۔ ولیکن عائشہ لا تطیب لها نفسا، حضرت عائشہ کو پسند نہیں تھا مولا کائنات کا نام لینا، اور یہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح السند ہے۔ اب مسند احمد ابن حنبل کے جب ہم ترجمے میں دیکھتے ہیں، جن کے مترجم ہیں مولانا محمد ظفر اقبال صاحب، تو وہ جب اس روایت کے ترجمے پہ آتے ہیں تو کیا اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اور ایک دوسرے آدمی بقول راوی وہ حضرت علی تھے، لیکن حضرت عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا۔ یعنی یہ ترجمہ کیا کس کا؟ لا تطیب لها نفسا، کہ حضرت عائشہ کو ان کا نام لینا پسند نہیں تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا جی؟ ضروری نہیں سمجھا انہوں نے نام لینا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں المصنف، مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت نقل ہوتی ہے۔ اس روایت میں کچھ اور الفاظ کا اضافہ ہے، وہی کہ کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ نے نام نہیں لیا؟ کہا ہوا علی بن ابی طالب، وہ مولا کائنات ہے۔ ولکن عائشہ لا تطیب لها نفسا بخیر، یہ ایک لفظ کا اس میں اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ کو مولا کائنات کا نام لینا پسند نہیں تھا، وہ ان کا ذکر خیر کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ مصنف میں ہمیں عبارت ملتی ہے۔ اب ہم مصنف عبد الرزاق کے جب ترجمے کو دیکھتے ہیں تو ترجمے میں کیا لکھا ہے جی؟ کہ عبید اللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ دوسرے صاحب کون تھے جن کا نام سیدہ عائشہ نے بیان نہیں کیا؟ وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے، لیکن سیدہ عائشہ کو ان کا ذکر منظور نہیں تھا، یعنی حضرت عائشہ کو مولا کائنات کا ذکر کرنا کہ جس کا ذکر رسول اللہ نے عبادت قرار دیا، حضرت عائشہ کو منظور نہیں تھا۔ اچھا جی، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، تاریخ طبری میں چلتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں کہ عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے بیان کی اور پوچھا کہ یہ دوسرے شخص کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ علی ابن ابی طالب تھے، عائشہ کا یہ دستور تھا۔ جملات پہ توجہ کریں، عائشہ کا یہ کسی جو ہے وہ رافضی یا کسی شیعہ کی کتاب نہیں ہے، نہ کسی اس نے ترجمہ کی ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، سنیوں کی کتاب ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کا یہ دستور تھا جہاں تک ہو سکتا وہ علی کا ذکر خیر سے نہ کرتی، یعنی مولا کائنات کا ذکر خیر سے نہ کرتی، یہ حضرت عائشہ کا دستور تھا۔ اب مومنین اس سے بڑھ کر ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ یہ روایت ہے حیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد۔ مجمع الزوائد میں روایت ہے، یہ آپ اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کی سند جو ہے وہ رجال ہو رجال الصحیح، یعنی یہ اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے کہ استاذنا ابو بکر علی رسول اللہ۔ ہم ترجمہ کیے دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کیا دیکھا؟ فسمع صوت عائشہ عالیا، انہوں نے سنا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں، صوت عالیا یعنی اونچی آواز میں رسول اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہیں۔ وہی تقول، اور اونچی آواز میں کیا کہہ رہی ہیں؟ واللہ لقد عرفت ان علی وفاطمہ احب الیک منی ومن ابی مرتين او ثلاثه۔ اب حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں اونچی آواز میں رسول اللہ کو؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آج پتا چلا کہ آپ علی و فاطمہ کو مجھ سے اور میرے بابا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کو علی و فاطمہ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ حضرت عائشہ نے کتنی بار کہا؟ مرتين او ثلاثه، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، آرام سے نہیں کہا، اونچی آواز میں کہا ہے۔ آگے پھر روایت کہتی ہے حضرت ابوبکر جب داخل ہوتے ہیں اجازت دے کر، حضرت عائشہ کو اب کیا کہنا ہے؟ فقال یا بنت فلانا، یعنی اب یہ اس وقت کا اگر آپ منظر دیکھیں کہ جب رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عائشہ بلند آواز سے ہم کلام ہو رہی ہوں، حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا یا بنت فلانا، ہے فلانے کی بیٹی، لا اسمعک ترفعین صوتک علی رسول اللہ،
کہ میں دوبارہ نہ سنوں کہ تم رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرو۔ اب ناظرین ہم جب قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اور اوپر روایت میں کیا بیان ہوا، فسمع صوت عائشہ عالیا، کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ اونچی آواز میں رسول اللہ سے ہم کلام ہو رہی تھی، اور قرآن اس چیز سے منع کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کہیں تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی اعمال تمہارے ہبط ہو جائیں گے اگر تم یہ کام انجام دو گے کہ رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرو گے۔ حضرت عائشہ کو یہ تو پسند نہ تھا کہ وہ مولا کائنات کا نام لیں، لیکن رسول اللہ جو مولا کائنات اور حضرت فاطمہ سے محبت رکھتے تھے، حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ بھائی آپ کیوں علی اور فاطمہ کو مجھ سے اور میرے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے، اور کیوں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی یہ بھی حضرت عائشہ کو گوارا نہ تھا۔ اب مومنین آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتاب سلسلۃ احادیث صحیحہ البانی کی کتاب، اس میں قیس ابن ابی حازم کے متعلق اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائے، کہا کہ وہ سکہ ہے، مگر اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مولا کائنات کو برا بلا کہتا تھا، فَهُوَ إِذًا مِنْ شِيعَةِ عائشہ، یعنی مولا کائنات کو برا بلا کہتا تھا تو پس وہ کیا ہوا، وہ حضرت عائشہ کے پیروکاروں میں سے تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا، کیونکہ اس وقت شیعہ جو ہے وہ بے معنی عام جو ہے وہ سب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی کون تھا قیس ابن ابی حازم، مولا کائنات کو برا بلا کہتا تھا اور حضرت عائشہ کے ماننے والوں میں سے تھا۔ یعنی کیا نشانی ہے کہ جو شخص حضرت عائشہ کے شیعہ ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مولا کائنات کو برا بلا کہتا ہو۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب مومنین اس سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فقط حضرت عائشہ کو مولا کائنات کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، ان کا یہ رویہ تھا؟ نہیں بھائی، بہت سارے صحابہ کا مولا کائنات سے یہی مسئلہ تھا۔ ابن تیمیہ اپنے زمانے کا مشہور ناصبی شخص، وہ کیا اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھ رہا ہے، فَإِنَّ أَعْمَةَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يَوَدُّونَهُمَا وَكَانُوا خَيْرَ الْقُرُونِ وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِي، کہ بہت سے صحابہ اور تابعین جو ہیں، یعنی عموم صحابہ اور تابعین حضرت ابو بکر اور عمر سے کیا، چونکہ پیچھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے کیا کرتے تھے، محبت رکھتے تھے اور وہ خیر القرون تھے، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِي، لیکن علی کے معاملے میں وہ ایسے نہ تھے۔ کیسے تھے بھائی بتائیں، فَإِنَّ كَثِيرًا، یہ جملات جو ہیں وہ نوٹ کریں، فَإِنَّ كَثِيرًا، قلیل نہیں کہا، بہت سے صحابہ، من الصحابہ والتابعین كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه، کہ بہت سے صحابہ، کثیر من الصحابہ والتابعین، صحابہ بھی اور تابعین کی ایک کثیر تعداد کیا کرتی تھی، مولا کائنات سے بغض رکھتی تھی۔ اور ہم نے صحیح مسلم کی جو روایت آپ کے سامنے پڑھی وہ کیا تھی، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اور ابن تیمیہ کس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ صحابہ کی ایک کثیر تعداد مولا کائنات سے بغض رکھتی تھی، وَيَسُبُّونَهُ مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِي، کہ جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے رسول اللہ کو برا بلا کہا، اور رسول اللہ کو گالیاں دینا یہ کیسا عمل ہے خود وہ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا۔ کیا کہنا جی، بہت سے صحابہ مولا کائنات سے بغض رکھتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، وَيُقَاتِلُونَ، اور ان سے جنگ کی، اور وہ آپ کے سامنے ہیں جو جنگیں ہوئی ہیں۔ اب مومنین یہاں پہ میں تمام اہل اسلام کو یہاں پر دعوت فکر دوں گا کہ یہ آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کریں کہ جو مولا کائنات جن کے اتنے فضائل قرآن و سنت کی روح سے ہم نے مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ شخصیات اور ایک صحابہ کی کثیر تعداد مولا کے ساتھ یہ رویہ رکھتی تھی، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اب آخر میں اختتامی طور پر جو ہے وہ مولا کائنات کا خود نہج البلاغہ میں جو فرمان ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اگر میں مومن کی ناک پر تلواریں لگاؤں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھے، تب بھی وہ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا، اور اگر تمام متاع دنیا کی تمام دولت میں منافق کے آگے رکھ دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، مجھے دوست رکھے، تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ رسول اللہ کی زبانی ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے کہ اے علی، تجھ سے کبھی بھی مومن بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا۔ آخر میں مومنین دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم تمام کو مولا کائنات کے حقیقی محبین میں، فقط زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے نہیں بلکہ حقیقی محبین میں سے شمار فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔